الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا. حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. ومعزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ومعزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرات حجم مستحکم وسامعین دی محترم ومعزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم رب جو جہاں کی جانب سے عطا کرتا وہ عظیم عطیہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حسب موقع 23 برس میں نازل فرمایا، جو اللہ کی وحدانیت کا ایک بہترین ثبوت ہے، جو کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو حلال و حرام کے درمیان امتیاز کرنے کا ایک واسطہ اور آلہ ہے. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ مقدس کتاب زندہ جاوید رہنما ہے، جس کی برکت کی وجہ سے خالق کائنات عالم کا نظام برقرار ہے. خود قرآن کہتا ہے: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو ہدایت، جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو چشمہ ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایمان کا بیج بوتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جو آپسی بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں انسانیت کی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت کی وجہ سے حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. یہی وہ قرآن ہے جس کی جو اپنی برکت میں فساد و بغاوت کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. میرے دوستو، اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہی وہ قرآن ہے جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ابن ابو قحافہ کو ابو بکر صدیق بنا دیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے نعمان بن ثابت کو امام اعظم بنا دیا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت کی وجہ سے یحییٰ بن ادریس کو شافعی کے معزز لقب سے نوازا گیا. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے تو میں کہوں گا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ ہوتے، اگر قرآن نہ ہوتا تو شمس و قمر نہ ہوتے، اگر قرآن نہ ہوتا تو باپ اور بیٹے کے درمیان اخوت نہ ہوتی، اگر قرآن نہ ہوتا تو بھائی بھائی کے درمیان محبت نہ ہوتی، اگر قرآن نہ ہوتا تو 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا جاتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا. حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مقدس کلام کو ایسے وقت میں نازل فرمایا جبکہ عالم میں فصحاء اور قرآن کا ایک جنب غفیر موجود تھا. زبان پر ان کو کامل عبور حاصل تھا. ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان دانی کے دعویٰ کرنے والوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے. ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور اور حوصلہ مند تھی، لیکن جب انہوں نے اس مقدس کلام کو کلام الہی ہونے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا اپنی طرف سے پڑھایا ہوا کلام ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ اپنی فصاحت اور لسانی پر زبان میں انداز کرنے والوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایک انسان ہو، جاؤ اور اس جیسا کلام پیش کرو. میرے دوستو، ایسی غیور اور واحد قوم کو للکارنا کوئی کھیل نہیں تھا، لیکن جب قرآن نے ان کو چیلنج کیا تو ان کی عقلیں خراب ہو گئی، دماغ باہر آ گیا اور اس پرانی چیلنج کو قبول نہیں کر سکا. تو پھر قرآن نے اپنے اس چیلنج میں اور تخفیف کر دی. قرآن کہتا ہے اگر تم اس جیسے پورا قرآن پیش کرنے سے عاجز ہو تو اس جیسی دستور تحریر بنا کر پیش کر دو.
لیکن چاروں طرف سے کوئی آواز نہیں آئی تو پھر قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اے لوگو اگر تم اس جیسا بڑا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اگر تم سے تنہا نہ ہو سکے تو تمام معبودان باطل کو بلا لو لیکن اس جیسا کلام پیش کرو. لیکن فصاحت و بلاغت کے شہ سوالوں نے اس معمولی چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکا تو پھر قرآن کہتا ہے اے طاقت لسانی پر ناز کرنے والوں تم تو ماہرین فن ہو. تمہاری طاقت لسانی اور فصاحت و بلاغت کے چرچے تو آسمانوں پر ہوتے ہو. اگر تم اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے اگر تم اس جیسی صورتیں یا ایک ہی صورت پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہو تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اس جیسے ایک آیت پیش کر دو. لہذا تمام فصحائے عرب اور علماء عرب اس معمولی چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور ان کو اپنے عجز کا اعتراف کرنا پڑا. تو پھر ایک چھوٹی سی آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دی گئی. لیکن وہ دشمن اسلام جو اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خون کے پیاسے تھے ان کو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا. میں ان باتوں پر تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. Please subscribe, like, share and comment.